السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا اور بہت مختصر انداز میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کافی وقت سے جو لوگ شروع سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے آن لائن مدرسہ میں، اور کسی بھی اعتبار سے وہ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ عالم کورس کر رہے ہو یا حفظ کورس کر رہے ہو یا دینیات پڑھ رہے ہو یا کمپیوٹر کا کورس پڑھ رہے ہو یا وہ یوٹیوب کے ذریعے سے پڑھ رہے ہو۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے شیئر کیا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک اسلامک اسکول پر جو ہے وہ کام شروع کیا تھا، اور کافی لمبے عرصے سے یہ بڑی دلی خواہش تھی میری کہ ایک اپنا اسلامک اسکول ہمارا ہونا چاہیے، جو رہے تو مکمل طور پر مدرسہ، لیکن اسکول کے سارے نظام اسلام کے حدود اور شرائط کے مطابق اس میں چل رہے ہوں، تاکہ نہ تو اس پہ کوئی الزام لگ سکے، نہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا سکے، اور بہت اچھے نظروں کے ساتھ وہ اس مقصد تک پہنچ سکے جس مقصد پر کبھی مدرسوں کو کے ذریعے پہنچا جاتا تھا۔ ہر زمانے میں ایک ضرورت آتی ہے تعلیمی انقلاب کی۔ اس زمانے میں ہم کو دونوں تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک طرف ہم کو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف ہم کو اللہ کی کائنات اور اللہ کی مخلوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کی مخلوق تک اللہ کی کتاب کو ہم نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایسی جگہوں میں یا ایسے اداروں میں بہت زیادہ سپورٹ کریں، حصہ لیں، ان کو ہم ان تک لوگوں کو پہنچائیں، اس ادارے کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو اس ادارے تک پہنچائیں۔ اس زمانے میں جو سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ارتداد کا ہے۔ بہت سے لوگ یا تو ارتداد کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں یا عقیدتاً وہ مرتد ہو چکے ہیں، بس معاشرت یا اپنے پریوار کے دباؤ کی وجہ سے وہ اپنے ارتداد کو ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر آپ ارتداد نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں بتا دوں، ارتداد ان کو کہا جاتا ہے جو عملی اور عقیدہ دونوں اعتبار سے اسلام کا دامن چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ ارتداد کا جو لہر ہے وہ اتنا زیادہ سختی کے ساتھ ہمارے گھروں پر، ہمارے بچوں بچیوں پر پڑ رہا ہے کہ اس کے دفاع میں ہم کچھ زیادہ مضبوط عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آئے دن معاشرت میں دیکھا جا رہا ہے کہ بچے یا تو مرتد ہو رہے ہیں، یا غیر قوم میں شادیاں ہو رہی ہیں، یا غیر قوم کی اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے بچوں کو بہت سارے مشرکانہ اعمال میں حصہ لینا پڑ رہا ہے، بہت سارے گناہ والے اعمال میں حصہ لینا پڑ رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ دل کو ایک تکلیف پہنچتی تھی کہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑا اس طرح کا اسکول کیوں نہیں ہے۔ تو ابھی تو ہم کچھ بڑا نہیں کر پائیں، چونکہ ہمارے لیے جب ممکن ہوگا انشاءاللہ تو ہم ضرور کریں گے، مگر کہیں نہ کہیں سے شروعات کرنی تھی۔ تو ہم لوگوں نے ابھی اسلامک پری اسکول کی شروعات جو ہے وہ کر دی ہے۔ اس کا بنانے کا کام ہم لوگوں نے مکمل طور پر شروع کر دیا ہے، اور اگر اللہ کی یقیناً مدد رہے گی اور آپ لوگوں اس کے ذریعہ بنیں گے تو وہ اسکول بہت جلد اس لائق بن کر تیار ہو جائے گا کہ ہم اس میں تعلیم کو شروع کر سکتے ہیں، تعلیم اور تربیت کو ہم شروع کر سکتے ہیں۔
ایک بہت اچھی جگہ ہمیں ملی جہاں اسی کیمپس میں مسجد بھی ہے، پلے گراؤنڈ بھی ہے اور بلڈنگ بھی ہے اسکول کی. بس اس کی تھوڑی سی مرمت کرنی ہے اور دوسرے جو اخراجات ہیں اسکول کے وہ ہم کو لینا ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم اسکول شروع کر سکتے ہیں. میں اب بات کو بغیر کھینچے سیدھا اسکول پہ آ جاتا ہوں. ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے اسلامک پری اسکول سے، جہاں پہلے چھوٹے چھوٹے بچے جو 3 سے لے کر کے 5 سال کے، ان کو پری اسکول میں ڈالا جائے گا اور اسلامک ماحول میں ان کو کھلایا جائے گا، اور کھلانے کے بہانے سے ان کو دینی جو تعلیم ہے وہ سکھائی جائے گی، جیسے عام طور پہ پلے اسکول میں ہوتا ہے. اور پھر انہی بچوں کو لے کر کے دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھیں گے، پھر یو کے جی، ایل کے جی اور 1 2 3 اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے. اور یہ ایک ایسا اسکول انشاءاللہ ہم بنائیں گے جو سی بی ایس ای سے ایفیلیٹڈ بھی ہوگا، اور ساتھ میں مدرسے کا پورا ایک پراپر نظام ہوگا، جہاں 9th میں رجسٹریشن کرنے کے لیے آپ کو عالم یا حافظ ہونا ضروری ہوگا. اس کے علاوہ شروع سے دینی تعلیم کو، بہت سے اسکول ایسے ہوتے ہیں جو سی بی ایس ای پیٹرن پر چلتے ضرور ہیں، لیکن دینی تعلیم ان کی سیکنڈری پرائرٹی ہوتی ہے. فرسٹ پرائرٹی ان کی جو ہے دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، ان کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہم اپنے اسکول میں دینی تعلیم اور تربیت کو فرسٹ پرائرٹی دیں گے، اور باقی جو تعلیم ہے اس کو ہم سیکنڈ پرائرٹی پر رکھیں گے. ہم باقاعدہ مکمل پردے کا اہتمام اسکول کے اندر ہوگا. بچیوں کی جو کلاسز ہوں گی اس کا بیچ الگ ہوگا، ٹائم الگ ہوگا. اس میں کوئی مرد اسٹاف نہیں ہوگا، نہ ٹیچر ہوں گے، نہ اسٹاف ہوگا، نہ کوئی خادم ہوں گے مرد. بچوں کی جو کلاسز ہوں گی اس میں کوئی لیڈی ٹیچر نہیں ہوں گی، کوئی لیڈی اسٹاف نہیں ہوں گے، لیڈی پیرنٹس نہیں آئیں گے. تو وہ ایک نظام ہمارا پردے کا بھی رہے گا. تعلیم کا تھوڑا سا میں شارٹ بریف دے دیتا ہوں. تعلیم ہم کیسے کریں گے؟ مان لیجیے ہم اگر میتھ پڑھا رہے ہیں، اور میتھ میں عام طور پہ انٹرسٹ کا چیپٹر آتا ہے، تو لوگ اس کو پروفٹ کے طور پر دکھاتے ہیں کہ آپ نے اتنا لگایا، آپ نے اتنا کمایا. تو ہم وہاں پر جب انٹرسٹ والا چیپٹر پڑھائیں گے تو ہم ان کو سمجھائیں گے کہ انٹرسٹ اسلام میں حرام ہے، انٹرسٹ کے کیا اصول ہیں، انٹرسٹ کن چیزوں کو کہا جاتا ہے. تو بچہ میتھ کلاس میں ہوگا لیکن وہ دینیات سے کنیکٹڈ ہوگا، وہ قرآن سے کنیکٹڈ ہوگا اور سمجھے گا کہ انٹرسٹ کیا ہے. ہم آپ اس کو سائنس پڑھا رہے ہوں گے، پانی کیسے بنتا ہے، ہائیڈروجن کے کتنے مالیکیولز لگتے ہیں، آکسیجن کتنا لگتا ہے، پھر پانی کیسے بنتا ہے. یہ جب ہم سمجھائیں گے تو اس کو ساتھ میں ہم یہ بھی سمجھا دیں گے یہ سب اللہ کر رہے ہیں، تاکہ بچہ سائنس پڑھے تو سب کچھ کو سائنس کی بنیاد پر نہ لے کر کے چلنے لگے. ہم جب اکانومکس پڑھائیں گے، ہم جب ہسٹری پڑھائیں گے تو اس کو بار بار قرآن کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ جوڑا جائے گا. تو ایک پورا ایک پلان ہے ہمارا. یہ کب انشاءاللہ پورا ہوگا، میرے جیتے جی پورا ہو یا میرے مرنے کے بعد پورا ہو جائے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ میں اتنا تو کر کے جاؤں دنیا سے کہ اللہ میں نے شروع کر دیا تھا، اور جو ذمہ دار مجھے لگا کہ ان کے ہاتھوں میں یہ چیزیں چل سکتی ہیں، تو ان ذمہ داروں کے ہاتھوں میں میں نے وہ چیزیں سپرد کر دی. اتنا تو میں اللہ کو کہہ سکوں کم سے کم، کہ میرے پاس اپنے ذاتی کوئی ایسے اعمال مجھے تو نہیں لگتے ہیں کہ ہیں جس کو میں، جو اس لائق ہیں کہ اس کو اللہ کے سامنے میں اس کو پیش کر سکوں. تو کچھ یہی دینی خدمات ایک بہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ کیا لے کے آئے ہیں، تو ان چیزوں کو میں سامنے رکھ سکوں، آپ کی تعلیم کو آپ کو سامنے رکھ سکوں، اس کام کو سامنے رکھ سکوں. تو یہ میرا ایک دلی خواہش ہے کہ اس میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے. کچھ سوالات آتے ہیں، کچھ اشکالات آتے ہیں اس پروجیکٹ کو دیکھنے کے بعد. میں پہلے آپ کو وہ پروجیکٹ دکھا دیتا ہوں، اور پروجیکٹ دکھا دینے کے بعد پھر ہم کچھ سوالات ہیں جس پر انشاءاللہ بات کریں گے. یہ آپ کا سلائیڈ میں ایک پریزنٹیشن بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اس کو سمجھ لیجئے. ہمارا جو اسکول رہے گا وہ بالکل اس طرح کی رہے گی. آپ اگر اس کو پڑھنا چاہ رہے ہو تو میں PDF بھی دے دوں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، اور اس کو آپ روک کر کے بھی ویڈیو کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں اور سارے جو کانسیپٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں صرف آپ کو یہاں پر جو فوٹوز ہیں صرف وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں. یہ فوٹو جو میں نے لیا ہے، یہ فوٹو میں نے 14 تاریخ کو لیا ہے، اسی مہینے میں 14 اکتوبر کو، اسی مہینے میں. یہ فرنٹ ویو ہے اسکول کا، یہ سیڑھی ہے یہاں سے جانے کے لیے، اور یہ بلڈنگ ہے، اور یہ اندر کا ایک کلاس ہے جو ابھی بن رہا ہے. اگر آپ اس کو، میں دوسرا ایک کوئی پیج دیکھ لوں،
یہ ابھی جو ہے وہ بن رہا ہے، یہ کلاس کا ہے، اور یہ جو آپ کا ہے یہ آفس کا فوٹو ہے، اور یہ وہ گارڈن کا فوٹو ہے جو اسکول کے جسٹ سامنے ہے۔ ابھی موجودہ جو حالت ہے اس اسکول کی یا اس بلڈنگ کی یا اس جگہ کی، وہ بالکل ایسی ہی ہے۔ یہ ہم لوگوں نے سامان گروا رکھا ہے، آپ اندر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کو بنانے کا پلان ہے، اور وہ کیسا بنے گا وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہمارا کلاس روم ہے جو ابھی ایسا چل رہا ہے۔ یہ آپ کا آفس ہے جو اس طرح کا دکھ رہا ہے۔ یہ آپ کا فرنٹ بلڈنگ ہے جو اس طرح کا ہے، اور یہ آپ کا گارڈن ہے جو ابھی اس طرح کا ہے۔ اب ہمارا جو پلان ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہمارا آفس اس طرح کا ہوگا۔ اس آفس میں ایک غلطی مجھ سے ہو گئی ہے فوٹو ڈالنے میں، کہ یہ میں نے فوٹو ایک آئیڈیا کے طور پہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا کہ ایسا بنانا ہے، تو یہاں پہ فوٹو ایک مورتی کی لگی ہوئی ہے، تو میں اس کو ہٹا نہیں پایا ہوں، تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا، میں اس کو دیکھ نہیں پایا صحیح سے، تو اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیجیے۔ دوسرا جو فوٹو ہے یہ بھی کلاس روم، یہ بھی میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے کہ کلاس ہمارا ویسا رہے گا، یعنی یہ اس طرح کی کلاس ابھی موجودہ ہے، اس کو چینجز کر کے مجھے اس طرح کا بالکل بنانا ہے بچوں کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ آپ کا گارڈن ہے، یہ گراف کریٹ کیا ہوا، یہ اوریجنل پکچر نہیں ہے، لیکن گارڈن اس طرح کا بنے گا، اور موجودہ گارڈن ابھی اس طرح کا ہے، یہاں پر اس کو چینج کر کے اس طرح کا ہمیں بنانا ہے۔ اور یہ جو فرنٹ ویو ہے یہ ایگزیکٹلی اتنا بڑا تو نہیں بن پائے گا کیونکہ اس میں خرچ بہت زیادہ لگے گا، تو ابھی یہ فرنٹ ویو ایسا ہے، اس میں تھوڑا سا پینٹنگ وغیرہ کر کے اور اس طرح سے جو ہے وہ پلاسٹر وغیرہ لگا کر کے اس طرح سے باہر سے کر دینا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا خوبصورت لگے، اور وہ سیڑھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا بنا کے اچھا کر دینا ہے کیونکہ سیڑھی بہت کمزور ہے۔ تو بلڈنگ تھوڑی پرانی ہے لیکن یہ ملی ہے ہم لوگ کو، اور اس بلڈنگ کے بغل میں بہت اچھی ماشاءاللہ مسجد ہے۔ میں اس کا لوکیشن جو ہے میپ پہ بھی دے دوں گا تاکہ اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو میپ پہ بھی اس کا لوکیشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کا اسکینر کوڈ ہے، اسکینر کیو آر ہے۔ فی الحال ہمارے پاس ابھی کوئی کرنٹ اکاؤنٹ یا کوئی ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نہیں ہے، اس لیے مجبوراً مجھے یہ اپنے مدرسے والے یا میں اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ہی فنڈ ابھی کلیکٹ کر رہا ہوں، لیکن اس چیز کا میں آپ کو مکمل بھروسہ دلا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ایک پیسے بھی اگر آپ نے مجھے دیے ہیں تو اس کا پورا حساب میرے پاس رہے گا، آپ جب چاہیں گے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ صرف یہی کرتا ہوں، گزارش یہی کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے اکیلے نہیں بن پائے گا۔ میں نے اپنی ساری جو کمائی تھی وہ میں نے لگا دیا ہے، کچھ اور ساتھی جو ہیں وہ لگا دیا ہے، لیکن ابھی اتنی زیادہ فنڈ کی ضرورت ہے ہمیں کہ وہ ہمارے صرف اکیلے کے خرچ سے وہ نہیں بن پائے گا۔ تو میں بہت امید کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش ہوا ہوں کہ آپ اس میں بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے، ہماری مدد کریے کہ اس کو ہم اس لیول پر لے کے جا سکے جس لیول پر ہم اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اور سب کو سامنے بالکل بلا کسی تکلف کے میں آپ کو اللہ کو بالکل گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میرا اس پروجیکٹ سے ذاتی 1 روپے کا بھی فائدے کی کوئی بھی خواہش نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے مجھے اس کو بزنس کے طور پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، نہ کبھی زندگی میں دیکھ سکتا ہوں، نہ میں عالمیت جو پڑھا رہا ہوں اس کو میں نے کبھی بزنس کے طور پہ دیکھا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پریزنٹیشن میں نے کچھ لوگوں کو پیش کیا تھا اپنے بچوں کو، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے بہت سے سخت الفاظ کہے تھے۔ کسی نے کہا کہ دھندا آپ نے نیا شروع کر دیا ہے، کسی نے کہا کہ پیسہ لوٹنے کا اب ایک دوسرا طریقہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے، اور بہت سارے اس طرح کی منفی باتیں آئی ہیں۔ میں سب کو بالکل فرداً وہ ساری وضاحت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے، جن کو مجھ سے شکایت ہو وہ بھی دیکھ کر کے تھوڑا سا سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، اور جن کو مجھ سے ہمدردی ہے، شروع سے میرے ساتھ رہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو دیکھیں سمجھیں، اور جو مدد آپ کر سکتے ہیں وہ مدد کر دیجئے۔ جو بجٹ وغیرہ ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا پایا ہوں اس لیے کہ ہم لوگ خود بجٹ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہیں، اس لیے کہ 14 تاریخ کو یہ سب پلان بنا ہے، اور آج 19-20 تاریخ کو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، شاید 20 تاریخ ہے تو 20 کو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو بجٹ پوری طریقے سے بن نہیں پایا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو پلان ہے ہمارا اس میں خرچ زیادہ لگے گا،
لیکن جو بھی ہے میں آپ سے صرف یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس کام میں آپ حصہ لیجئے، مدد کریے. ضروری نہیں ہے آپ بہت پیسہ خرچ کریں، 10 روپے 100 روپے جو بھی آپ کی استطاعت ہے، وہ جوڑ جوڑ کر کے، بوند بوند جوڑ کر کے ایک تالاب بن جائے گی. اس کا استعمال ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت دیں گے. اور دوسری ایک خواہش اور بھی ہے کہ اس ویڈیو کو جتنے لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں، جہاں بھی پہنچا سکتے ہیں، مدرسے کے طور پر جو بھی آپ ایک والنٹری ورک آپ اگر کر سکتے ہیں، مدرسے کے ایک ٹیم ممبر کے طور پر اگر آپ کام کر سکتے ہیں، تو پلیز اللہ کے واسطے کام کریے اور ہم لوگوں کو اس کام کو بنانے میں جو ہے اور اس کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کر دیجیے. جزاک اللہ خیر و حسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.